الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہودیوں نے جادو کر دیا، لبید بن عاصم اور اس کے ساتھ کچھ عورتوں نے. جیسے زہر کا اثر بھی نبی پہ ہو سکتا ہے، تلوار کا اثر بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا بھی اثر ہوتا ہے، دوائیوں کا بھی اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی بشر بھی ہوتے ہیں. ذات کے لحاظ سے تو بشر ہوتے ہیں، تو جو انسانوں کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں نبیوں کو بھی لاحق، نبیوں کو قتل بھی کیا. لیکن اس جادو کا جب اثر ہوا، دل پہ اثر نہیں ہوا، دماغ پہ اثر نہیں ہوا، عقائد پہ اثر نہیں ہوا، دین کی باتوں پہ نہیں، دنیا کے لحاظ سے کچھ چیزیں بھول جاتے تھے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو بتایا کہ آپ پہ جادو کا اثر فلاں یہودی نے کیا ہے، فلاں کنویں میں آپ کے بال اور کنگھی اس میں جادو کیا، پانی کے نیچے پتھر کے نیچے رکھا ہو. علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بھیجا، پانی نکال کے پتھر نکال کے نیچے سے دیکھا، واقعی وہی چیزیں جو بتائی تھی وہ نکل آئی. اس میں ان 11 گرہیں لگائی تھی دھاگے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 11 آیتیں اتر آئیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی. آپ جادو سے رہا ہو گئے، جادو سے بری ہو. اللہ نے کسی مخلوق کا آپ کو احسان مند نہیں کیا، براہ راست اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بتایا. اللہ آپ کا خود متکفل، خود کفیل ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں آپ کسی طبیب کے ساتھ آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ آپ سے لوگ مشورہ کرتے تھے. آپ کسی کے محتاج نہیں، لوگ آپ کے محتاج تھے. طب کی کتاب الطب حدیث میں پوری کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے علاج معالجہ بتایا. کسی دنیا کے استاد سے آپ نے نہیں پڑھا، اللہ نے آپ کو یہ بھی سکھایا. تو سارے علوم اللہ نے آپ کو سکھائے، علم الاولین اور آخرین سب کا اللہ نے آپ کو بتایا. تو قرآن میں شفا ہے. یہ دو صورتیں اسی لیے نازل ہوئی. قرآن پڑھ کر دم کرنا یا تعویذ کرنا قرآنی آیات سے یہ جائز ہے، اس پہ اجرت لینا بھی جائز ہے. ہاں، جو شرکیہ آیات، شرکیہ دعائیں ہیں مخلوق سے مدد حاصل کرنے کی، وہ ناجائز، وہ حرام ہے. ان سے علاج معالجہ کرنا وہ ناجائز. صحابہ کرام بھی یہ دم کر کے، ایک سردار بیمار ہو گیا تو مسلمان وہاں قریب ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، کہا ان میں سے کسی کو بلاؤ شاید کوئی دم کر دے. ایک صحابی نے دم کر دیا، صحیح ہو گیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. 30 بکریاں اس نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. پتہ نہیں جائز ہے ہمارے لیے کہ ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز ہے، مجھے بھی اس میں سے کچھ دو. تو قرآن میں روحانی شفا بھی ہے، جسمانی بھی شفا ہے.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح دعاؤں میں بھی اللہ نے اثر رکھا ہے. یہاں اسی رکوع میں اللہ فرما رہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے اللہ مجھے ہجرت کے موقع پر یہ دعا کر، اچھی جگہ داخل کر، اچھی طرح سے مجھے مکہ سے نکال کے مدینہ منورہ میں اچھی طرح لے. اللہ نے خود دعا سکھائی. آپ یوں کہو قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو اللہ بتا دیتا ہے یہ دعا کرو. آدم علیہ السلام سے فرمایا ایسے دعا کرو ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے قبول کر لی. ایسے ہمیں بھی اللہ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات وہ بتائی ہیں، دعائیں ہیں ساری، اسی لیے بتائی ہیں ہم ایسے دعا کر لیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہماری مغفرت کر دے گا، ہماری مدد کرے گا. ایسے نہیں سکے، یہ ہمیں لینے کے لیے اللہ نے طریقہ بتلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے لوگوں کے کام بن جاتے تھے. آپ لعاب مبارک ڈالتے تھے. علی رضی اللہ عنہ خیبر میں بیمار ہو گئے، آنکھیں دکھتی تھیں، آپ نے فرمایا بلاؤ. آپ نے اعلان کیا تھا آج میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ فتح بھی عطا کرے گا، اللہ کو بھی پیارا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس سے محبت کرے گا. علی رضی اللہ عنہ نہیں آئے. پوچھا کہاں ہے؟ کہا آنکھیں دکھتی، بلاؤ. آپ نے لعاب ڈال دیا، آنکھیں صحیح، پھر کبھی نہیں دکھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سانپ نے ڈسا، آپ نے لعاب ڈال دیا، لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے. یہ لعاب میں آپ میں بھی اثر ہے، قرآن میں بھی اثر ہے، دعاؤں میں بھی اثر ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی اثر ہے. عبداللہ بن عتیق ابو رافع کو قتل کر کے آئے، تو اس اوپر تھا، سیڑھی اتر رہے تھے، اندھیرا تھا، پاؤں پھسل گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، ہڈی جڑ گئی. آپ کے ہاتھ میں بھی تاثیر، آپ کے لعاب میں بھی تاثیر. ایک نابینا تھا، اس نے کہا میری بینائی واپس آ جائے. آپ نے اس کو کہا وضو کرو، نماز 2 رکعت پڑھو، پھر یہ دعا کرو، میرے وسیلے سے یہ دعا کرو. اس نے یہ دعا کی. صحابہ کہتے ہیں وہ ہم ابھی نابینا تھا، اب ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، آنکھیں اس کی نظر پوری تھی، نظر آ گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے لوگوں کو کام بن. ایک عورت حجۃ الوداع میں آئی بیٹے کو لے کر، بیٹا میرا گونگا ہے، اس کے لیے دعا کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، اس میں ہاتھ دھوئے، کلی کی، اور پانی جو تھا وہ اس پہ چھڑک دیا، اس کو پلا بھی. تو اگلے سال وہی عورت آئی تو اس کا بچہ بول رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کے لعاب کی برکت، آپ کے پانی کی برکت، آپ کے جھوٹے کی برکت، یہ ساری شفا ہو رہی. آپ کی زبان سے جو کلمہ نکل جاتا ہے، کہتے ہیں سیف اللسانی، سیف اللسانی، یہ آپ کا معجزہ. زبان سے جو بات نکل جاتی تھی، جیسے تلوار کا اثر ہے ایسے ہی دعا کا بھی اثر ہے. سراقہ بن مالک زمین میں دھنس گیا، آپ کے پیچھے آیا تھا اونٹوں کے لالچ، 100 اونٹ ملیں گے آپ کو پکڑ کے لے آؤ. زمین میں دھنس گیا، آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا کر دی، نکل گیا. تو دعاؤں سے کام. اسی حج میں آپ نے، اسی
ہجرت میں آپ نے مٹھی کنکریوں کی یا مٹھی کی کافروں کی طرف پھینکی جو آپ کے ارد گرد پہرا، آپ کے ارد گرد جو گھیرا ڈالا ہوا تھا، کہیں آپ باہر نہ نکلے، باہر نکلے تو سارے ایک دم حملہ کر دیں۔ آپ نے مٹھی پھینکی ان کی طرف اور درمیان میں سے نکل گئے، وہ سارے آنکھیں ملتے رہ گئے۔ آپ کے ہاتھ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہاتھ آپ کا اور طاقت اللہ کی، اللہ طاقت والا۔ اسی ہجرت کے سفر میں بھوکے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، پیاس لگی ہوئی تھی۔ ام معبد ایک بوڑھی عورت جنگل میں، اس کے پاس آپ نے پوچھا کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ ایک بکری کونے میں کھڑی تھی مریل، نہ سکت کوئی بھی نہیں تھی، نہ اٹھ سکتی تھی نہ ہل سکتی تھی، باقی ساری بکریاں چرنے کے لیے باہر گئی تھیں اور یہ وہی تھی، جا نہیں سکتی تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ تو آپ نے اس سے اجازت لی، ہمیں اس میں سے دودھ دو لے لیں۔ اس نے کہا اجازت۔ آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ سے بھر گئی، خود بھی پیا، ساتھیوں کو بھی پلایا۔ اسی کے بارے میں ام معبد کہتی ہیں جز اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمت ام معبدی ہما نزلا بالہدا واہتدیت بہ قد فاز من امسا رفیق محمدی۔ اللہ جزائے خیر دے ان کو، یہ آپ نے سارے برتن اس کے بھر لیے، اس کو بھی پلایا، اس کے لیے جمع بھی کر لیا، اس نے خود بھی پی لیا۔ تو آپ کا شکریہ ادا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائی رفیقین حلا خیمت ام معبدی۔ ام معبد کے خیمے میں جو دو ساتھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کر دے۔ ہما نزلا بالہدا، یہ ہدایت لے کر آئے تھے، واہتدیت بہ، مجھے بھی ہدایت مل گئی، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا آپ کا معجزہ دیکھ کر۔ ہما نزلا بالہدا واہتدیت بہ قد فاز من امسا رفیق محمدی، رفیق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا، جیسے ابو بکر، میں بھی آپ کے ساتھی، سارے کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ ہمیں بھی آپ کی ہر چیز پہ یقین کرنے کی توفیق۔ آپ کی شریعت جو ہے اس میں شفا ہے، روحانی شفا ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، ساری چیزیں ہمارے پاس۔ ہم تو دینے کے لیے، ہم آج دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ قرآن کی تعلیمات سے اس کی روحانی شفا، آج روحانی طور پر زیادہ بیمار ہے، روحانی طور پر زیادہ اس کی شفا کی ضرورت ہے۔ جسمانی بھی بہت بیماریاں، روحانی بھی، دین سے دوری کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں واپس آنے کی توفیق۔ الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا اللهم اقض حاجتنا اللهم ارحم موتانا صلى الله عليه وسلم.